اسماعیلی کون ہیں؟ اسماعیلی اہل تشیع کا ہی ایک فرقہ ہے جس میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امامت تک اثنا عشریہ شیعہ یعنی 12 اماموں کو ماننے والوں سے اتفاق پایا جاتا ہے، اور یوں ان کے لیے بھی اثنا عشریہ کی طرح جعفری کا لفظ بھی مستعمل ہے۔ جبکہ ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ اکثر کتب و رسائل میں عام طور پر جعفری کا لفظ اثنا عشریہ اہل تشیع کے لیے بطور متبادل آتا ہے۔ 765 عیسوی میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد ان کے بڑے فرزند اسماعیل بن جعفر الصادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلسلہ امامت میں مسلسل کرنے والے جعفریوں کو اسماعیلی، جبکہ امام موسیٰ کاظم یعنی موسیٰ بن جعفر الصادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امامت تسلیم کرنے والوں کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ اسماعیلی فرقے والے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، زین العابدین، محمد باقر اور جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اہل تشیع کی طرح ہی اپنے ائمہ مانتے ہیں، لیکن پھر حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد سلسلہ امامت میں اہل تشیع میں اختلاف واقع ہو گیا، اور ایک گروہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا امام مانا، جو بعد میں چل کے اثنا عشریہ اہل تشیع کی بنیاد بنی۔ جبکہ دوسرے گروہ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بیٹے اسماعیل کو اپنا امام مانا۔ چنانچہ اسماعیلی فرقے کو دراصل امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے لڑکے اسماعیل سے نسبت ہے۔ ناظرین، عوام میں سے بعض محض عدم علم کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسماعیلی نام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے کوئی نسبت ہے، جو کہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ اسماعیلیوں کے مطابق اسماعیل کی وفات 133 ہجری میں ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے بیٹے محمد پر نصب کیا تھا، یعنی امام نامزد کیا تھا، اور امام محمد کے بعد 3 ائمہ عبداللہ، احمد اور حسین ہوئے۔ اسماعیلیوں کے عقیدے کے مطابق یہ تینوں ائمہ مستورین کہلاتے تھے، یعنی یہ بہت ہی پوشیدہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے خاص پیروکاروں کے علاوہ ان کا پتہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ان کے ناموں میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا۔ اسماعیلیوں کے مطابق حسین نے 297 ہجری میں وفات پائی، اور انہوں نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ مہدی کو نصب کیا، جس کا ظہور مہدی نام سے 297 ہجری میں مغرب یعنی افریقہ میں ہوا۔ ان مستورین اماموں کے ناموں میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسماعیلیوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے خفیہ تحریک بھی چلائی، مگر عباسیوں کے خوف سے اسماعیلیوں کی تحریک بھی، جو نہایت خفیہ تھی، مشرق میں کامیاب نہیں ہو پائی، اور ان کے اماموں کو مستور ہونا پڑا، یعنی چھپنا پڑا۔ چنانچہ اسماعیلیوں نے مشرق میں سیاسی ناکامی کے بعد مغرب یعنی افریقہ میں اپنی کوششیں شروع کر دی، اور وہاں انہوں نے غیر معمولی کامیابی حاصل کر کے پہلی اسماعیلی حکومت قائم کر لی، جو تاریخ میں خلافت فاطمی یا فاطمی سلطنت کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سلطنت تقریباً 262 سال مصر میں قائم رہی، یہاں تک کہ ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 ستمبر 1171 عیسوی میں اس فاطمی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ ناظرین، معتزلہ فرقے کی طرح اسماعیلیوں نے بھی اپنے مذہب میں فلسفے کو بہت دخل دیا۔ البتہ اسماعیلیوں کا عقیدہ دوسرے شیعی فرقوں کی طرح یہ تھا کہ شریعت کے تمام روحانی علوم کا منبع اور سرچشمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جبکہ آپ کے بعد ان علوم کی وراثت آپ کی اولاد کو ملی، اور سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہوئے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی۔
اسماعیلیوں کی روایت اور عقیدے کے مطابق جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی اشاعت و تبلیغ میں بڑا اہتمام کیا۔ ناظرین، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ سنیوں کے نزدیک حضرت امام جعفر صادق ہوں یا ان کے آباء و اولاد، وہ سب کے سب اہل سنت سے ہی تعلق رکھتے تھے، اور اہل سنت الحمدللہ ان تمام اہل بیت بزرگوں سے دل سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ناظرین، اسماعیلیوں کو کیونکہ کم و بیش 1200 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لہذا اس لمبے عرصے کے دوران عقیدے کے لحاظ سے ان میں وقتاً فوقتاً کئی طرح کی تبدیلیاں رونما ہوئی، جو اسماعیلیوں میں مختلف فرقوں کے بننے کا سبب بنا۔ ان کے مختلف فرقوں میں شامل ہے کرامتہ، مستعلیہ، نظاری جنہیں آج آغا خانی کہتے ہیں، بھوری اور دروزی۔ دروزی نکلے تو اسماعیلیوں ہی سے تھے، لیکن یہ اب ایک علیحدہ مذہب کے طور پر اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ اسماعیلیوں کے ہر فرقے نے علیحدہ عقائد اختیار کیے۔ اس وقت جو اسماعیلی ہیں ان میں بعض امام کو خدا مانتے ہیں، جیسے دروزی۔ البتہ یہ کہ جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دروزی اب علیحدہ مذہب کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ بعض صرف باطن ہی کے قائل ہیں، جیسے نظاری، جو عام طور پر کھوجے کہلاتے ہیں اور جنہیں آغا خانی کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور بعض باطن کے ساتھ ظاہر شریعت کے بھی پابند ہیں، جیسے داؤدی اور سلیمانی بہری۔ ناظرین، اسماعیلیوں نے مصر میں طویل عرصہ حکومت کی، جس کے خاتمے کے بعد اسماعیلیوں میں سے نظاری فرقے کے حسن بن صبا نے ایران کے قلعہ الموت پر 1090 عیسوی میں حکومت قائم کی، جسے 1256 عیسوی میں منگول حکمران ہلاکو خان نے قلعہ الموت فتح کر کے حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ موجودہ دور میں اسماعیلی پوری دنیا میں آباد ہیں اور بین الاقوامی سطح پر ان کی فلاحی خدمات کو سراہا جاتا ہے۔ ماضی کی بنسبت اب یہ بہت ہی پرامن لوگ ہیں اور کسی دوسرے کے عقیدے کو عام طور پر نہیں چھیڑتے ہیں۔ اس وقت اسماعیلی ہندوستان، پاکستان، یمن، لبنان، شام، ایران، افغانستان، افریقی ممالک، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا وغیرہ میں آباد ہیں۔ جہاں تک ان کے عقائد کا تعلق ہے تو ناظرین یہ واضح ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی عقائد سے انحراف شدہ ہیں۔ بالخصوص اسماعیلی آغا خانیوں کے عقائد کی اگر بات کریں تو وہ اسلام سے بھی متصادم نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اسماعیلیوں کے عقائد ہم علیحدہ ویڈیو میں بیان کریں گے، اور ہماری آنے والی اگلی ویڈیوز میں اسماعیلیوں کے مختلف فرقوں کے بارے میں علیحدہ سے علم و آگاہی فراہم کی جائے گی، بالخصوص موجودہ آغا خانی اور بہری اسماعیلی فرقے سے متعلق۔ لہذا چینل سب کچھ جانو سے جڑے رہیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ سب کچھ جانو کی اگلی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔